بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سبق گرل گائیڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق گرل گائیڈ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سبق کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سبق کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کے بعد آپ کو صفحہ نمبر 59 اور صفحہ نمبر 60 پر دیے گئے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کے مشقی سوالات کتاب پر ہی مکمل کرنے ہوں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق گرل گائیڈ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح لڑکوں کی ایک تنظیم اسکاؤٹ کے نام سے ہوتی ہے، جو شاید آپ اسے جانتے ہوں، اسی طرح لڑکیوں کی تنظیم بھی ہوتی ہے جس کا نام گرل گائیڈ ہے۔ بیٹا یہ تنظیم قیام پاکستان سے پہلے 1910 میں وجود میں آئی اور اس کی بانی سر لارڈ بیٹن پاؤل کی بہن اگسٹس ہیں۔ 1923 میں اس تنظیم کو شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان میں یہ تنظیم قیام پاکستان کے 3 مہینے کے بعد وجود میں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 29 دسمبر 1947 کو کراچی میں ایک اجلاس بلا کر اس تنظیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس طرح PAGG یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈ وجود میں آ گئی۔ عالمی سطح پر اس کے مراکز سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، میکسیکو اور ہندوستان میں ہیں۔ پاکستان میں اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ اس کے علاوہ گرل گائیڈ مختلف مقاصد کے لیے کام بھی کرتی ہے، اور جب بھی کوئی لڑکی گرل گائیڈ میں شامل ہوتی ہے تو اسے 3 انگلیاں اٹھا کر یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی کروں گی، اور اپنے وطن کے قوانین کی پابندی کروں گی، انسانوں کی خدمت کروں گی، تعمیر پاکستان کے کاموں میں حصہ لوں گی، اور جو بھی گرل گائیڈ نے قوانین بنائے ہیں ان کی بھی پابند رہوں گی۔ ساتھیوں، گرل گائیڈ کو عمر کے اعتبار سے درجہ ذیل 3 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جونیئر گائیڈز، نمبر 2 گرل گائیڈ اور نمبر 3 سینئر گائیڈز۔ نوما اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے دیا جانے والا ایک اعزاز ہے۔ 1989 میں یونیسکو کی طرف سے پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کو نوما تعلیمی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن 2 مرتبہ اولیویا ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم گرل گائیڈ کی طرح اپنے وطن پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ساتھیوں، یہ ضروری نہیں کہ کوئی تنظیم ہی ہمارے ملک کی خدمت کرے، بلکہ ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اور بحیثیت طالب علم آپ کی تو ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس میں دی گئی باتوں پر عمل کریں گے، اور جس طرح گرل گائیڈ اور اسکاؤٹس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی ملک کی بہتری اور اس کے استحکام کے لیے سوچیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ امید ہے سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔